السلام علیکم ناظرین، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آفس ہے، صوبائی آفس لاہور کا ہے۔ اسے میں روزانہ دیکھتا ہوں کیونکہ یہ ایوان عدل کے بالکل سامنے ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن کنڈکٹ کرواتا ہے، لیکن پچھلے 75 سالوں سے پاکستانیوں کی تقدیر نہیں بدلی جا سکی۔ یہاں پر صدارتی نظام بھی رہا، یہاں پر آئین بدلے گئے، یہاں پر مارشل لا آئے، یہاں پر جمہوری حکومتیں آئیں، یہاں پر جمہوری وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، جمہوری وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا، جلا وطنی کی گئی۔ بڑا نشیب و فراز سے بھرپور ہماری جو ہے وہ سیاسی تاریخ ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہمارے ہاں کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ انتہائی با اثر اور بہت زیادہ پیسے والے لوگ ہی الیکٹ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، مثالی تصور حکمرانی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے مطابق ریاستی امور اور حکومت کا کاروبار ایسن طریقے سے بر وقت سر انجام دیا جائے تاکہ لوگوں کو اطمینان قلب ہو سکے۔ تمام حکومتی اختیارات کو مکمل طور پر عوام کی حقیقی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے اور ان کے لیے آسانیوں کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے۔ تمام شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق اور ان کی شخصیت اور سیاسی آزادی کی حفاظت کی جائے۔ حکمران خدا اور عوام کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، صالح اور نیک سیرت ماتحتوں کا انتخاب کریں، تمام حکومتی فیصلے صاف و شفاف طریقے سے سر انجام پائیں اور عوام الناس کو ان میں شامل کیا جائے۔ غیر ذمہ داری یا غلطی کی صورت میں حکمران و عہدیدار کو احتساب کا سامنا کرنا پڑے، یہی بہتر حکمرانی کا مقصود ہے۔ ناظرین اکرام، بہتر تصور حکمرانی کی تعریف اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ عوام کی فلاح ہر وقت مقدم ہو۔ یہ نمونہ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی پیروکار خلفائے راشدین کے دور میں نظر آتا ہے۔ اس حکمرانی کا کردار مختلف صورتوں میں جاگزیں ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جہاں تک بہتر معاشرتی حکمرانی کا تعلق ہے، ان میں سب سے پہلے انسانی حقوق کے احترام کا تصور اسلام نے پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع اس کی بہترین مثال ہے۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ خطبہ ہی سے اخذ کیا گیا، جس میں سب سے پہلے مساوات کا درس دیا گیا اور غلامی کو ممنوع قرار دیا گیا۔ مغربی دنیا نے صدیوں بعد ان اصولوں کو اپنانے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہمسایوں کو جائیداد میں بھی شریک کیا جاتا۔ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق اور ان کی شخصی آزادی کی حفاظت بہترین تصور حکمرانی میں شامل ہے۔ اس میں عام طور پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترویج کی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں کسی شخص کو اس کا موقع نہ دوں گا کہ وہ کسی کی حق تلفی یا کسی پر زیادتی کرے۔ اسلام غیر مسلموں کو بھی مکمل معاشرتی حقوق سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو پیغام بھیجا تھا کہ تم کو آزادی حاصل ہے کہ جہاں چاہو رہو، البتہ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اقرار پایا کہ ناجائز طور پر کسی کا خون نہ بہاؤ گے، بدامنی نہیں پھیلاؤ گے، اگر ایسا ہوا تو تمہارے خلاف کھلی جنگ ہے۔ ناظرین اکرام، گڈ گورننس کی بہت بڑی اگزامپل جو ہے وہ اچھی معاشرتی حکمرانی ہے۔ اسی طرح اچھی اقتصادی حکمرانی جو ہے، گڈ اکنامک گورننس بھی کسی بھی اچھے معاشرے کا بہت بڑا امتیاز ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں رزق حلال اور آزاد تجارت کے اشتراک سے ایسا معاشی نظام معرض وجود میں آیا جس میں معاشرے کے تمام طبقے مستفید ہوتے تھے اور کوئی طبقہ مفلوق الحال اور مالی پریشانی کا شکار نہ تھا۔ زکوٰۃ کا نظام اس قدر جامع تھا کہ بیت المال مال و زر سے بھرا رہتا تھا۔ یہ پبلک کا خزانہ تھا جس پر خلیفہ کو ذاتی استعمال کا حق نہ تھا۔
بنو امیہ نے اس کو ذاتی طور پر استعمال کیا، جس سے مثالی اقتصادی حکمرانی کا دور ختم ہو گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب وہ حاکم ہے جس کے ذریعے اس کی رعایا خوشحال ہو، اور سب سے بدبخت حاکم وہ ہے جس کے سبب اس کی رعایا بدحال ہو۔ اس طرح سب اعمال کو فرمایا کہ تم بھی اپنے آپ کو کج روی سے بچاؤ تاکہ تمہارے متحد کج روی اختیار نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ اگر ان کے دور میں کوئی کتا بھی دریائے دجلہ پر بھوکا مر گیا تو وہ قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے رات کو اناج کی بوریاں اپنے کندھوں پر لاد کر بھوکھوں کے گھروں پر جایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات سے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ بیت المال سے یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے تھے۔ لوگوں کو یکساں طور پر اس کے حلال کمانے کے مواقع فراہم کیے گئے تھے۔ موجودہ فلاحی ریاستوں میں آج کل اسی تصور کے تحت یتیم بڑھاپے کی پینشن، بہبود فنڈ، سوشل سیکورٹی اسکیم اور یتیم خانے جیسے ادارے شب و روز اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، گڈ گورننس میں اچھی سیاسی حکمرانی بھی شامل ہے۔ ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ اسلامی سیاسی تناظر میں حکمرانی کی نامزدگی عمل میں پیش آئی، بلکہ مجلس شورا اور عامۃ المسلمین اسے مقرر کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کا تقرر اسی طرح عمل پذیر ہوا۔ بہتر سیاسی حکمرانی عروج پر رہی، لیکن بنو امیہ نے نامزدگی کا اصول اپنایا۔ سیاسی حکمرانی تباہی کا شکار ہو گئی اور شخصی حکمرانی مارز وجود میں آ گئی۔ اسلامی ریاست میں قانون سازی اور اس پر عمل برداری قرآن و سنت کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس میں کسی کو کوئی ترمیم کا حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک برقرار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر اسی بنا پر مقرر فرمایا تھا کہ جب انہوں نے اعادہ کیا کہ میں قرآن و سنت کے بعد اپنی عقلی دلیل سے مقدمات کا فیصلہ کیا کروں گا۔ ناظرین اکرام، یہ گڈ گورننس کی خصوصیات ہیں جس کی مثالیں ہمیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جو ان کی حیات طیبہ ہے اس سے، اور خلفائے راشدین کی جو انداز حکمرانی تھا اس سے ملتا ہے۔ آج جب میں نے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بلڈنگ دیکھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین اکرام، عدالتوں میں اس وقت بھی ایوان عدل لاہور یعنی سول کورٹ کی چھت پہ کھڑا ہوں، ہزاروں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور حاضری لگوا کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر 20-20 25-25 سال کیس چلتے ہیں۔ ہمارے ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہے، عوام الناس کے لیے قانون اور ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے غلامی کے بعد جب آزادی حاصل کی تو ہم اس آزادی کو جو ہے وہ اس کی قدر نہیں کر سکے۔ عوام بیچارے کیا کریں، آزادی کو تو سلب حکمران اشرافیہ نے کیا ہوا ہے۔ یہ چند فیصد مفاد پرست طبقہ جو ہے اس ملک میں اچھی طرز حکمرانی نہیں لاتا، گڈ گورننس نہیں لاتا، اور لوٹ کر جو ہے وہ سیاستدان، ریٹائرڈ جرنلز، ریٹائرڈ ججز اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں اور یہ سرمایہ دار جو ہیں، یہ عوام کو نوچ رہے ہیں اور اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، اللہ کے نام پر بننے والے اس ملک کے ساتھ جس نے بھی غداری کی ہے، وہ جو ہے اس کا حشر جو ہے وہ بہت برا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں، اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر چلوں تو میری پیروی کرنا، اگر اس سے ہٹ جاؤں تو مجھے رائے راست پر لے آنا۔ یہ ہے ہمارے خلفاء کا کردار۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔